نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظیم وصدق نبیہ الکریم۔ میرے انتہائی عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے کلام سے ایک آیت مبارک تلاوت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے ایک حدیث پڑھی۔ یہ دونوں کی نسبت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہمارا ایمان کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان سے عزیز ہونا، اپنی جان سے عزیز رکھنا ہمارا دین اور ایمان کا تقاضا ہے۔ مومن جب تک مومن نہیں ہو جاتی، جب اس مومن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان سے، اپنے والدین سے، اپنے بیٹوں سے اور رشتہ داروں سے جب عزیز نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا انسان گزرا ہے دنیا میں جس کی مثل نہ پہلے موجود تھا اور نہ بعد میں موجود ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اتنی صفات رکھی کہ جس طرح اور جس صفت اس کو بیان کرنا آپ چاہتے ہو تو آپ بیان کر سکتے ہو۔ یعنی ہر صفت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درجہ کمال میں اس میں موجود تھی، اور ہر صفت میں پورا اتر جاتی۔ محبت رسول ایک ایسا چیز ہے جو ایمان کی بنیاد ہے، اور جس شخص میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں ہے تو وہ شخص مومن نہیں بن جاتا، وہ ایمان کی حلاوت محسوس نہیں کرتی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات اچھی طرح نہیں سمجھتے۔ جب بندہ میں اور جب مومن میں محبت رسول بڑھ جاتی ہے تو وہ ایمان کی حلاوت سے اور ایمان کی یہ تر و تازگی سے وہ آشنا ہو جاتی ہے، اور جب اس بندے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کم ہو جاتی ہے تو وہ ایمان کے نقصانات میں وہ شمار ہو جاتی ہے، یعنی ان کی ایمان میں کمی آ جاتی ہے۔ اور جب ان کی محبت رسول کا یہ صفت انسان میں جب بڑھ جاتی ہے تو اس کو کامیابیاں ہو جاتی ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من یطیع اللہ، جس نے اللہ رب العالمین کی تابعداری کی، اللہ رب العالمین کی بات مانی، والرسول، اللہ رب العالمین کے پیغمبر کی بات مانی، ان کی بات اچھی طرح سمجھی، ان کی بات کی تابعداری کی، اطاعت کی، تو وہ لوگ کس کے ساتھ ہوگا؟ رسول اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ صفتوں والے لوگ جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کی تابعداری کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور تابعداری کرتے ہیں، تو وہ لوگ اللہ رب العالمین کہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جس پر اللہ رب العالمین نے اپنے انعامات کیے ہو۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین؟ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ سب سے پہلے لوگ وہ ہوگا جن پر اللہ رب العالمین نے اپنی انعامات کی ہو۔ وہ کون ہوگا؟ من النبیین، وہ پیغمبروں کی مجلس میں اور پیغمبروں کی شان کی طرح ہوگا، ان کی ساتھی ہوگی۔ اور دوسرا والصدیقین، اور نیک لوگ کے ساتھ ہوگا، جو سچے لوگ ہوتے ہیں، اپنی باتوں میں سچائی ہونے والے لوگ۔ اور تیسرا والشہداء، جو شہداء ہے،
اللہ کی راہ میں جو شہید ہوئی ہے ان کے ساتھ ہوگا. اور چوتھا والصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑ جاتا ہے. جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کی شمار ان لوگوں میں کرتے ہیں جو نبی ہے، جو صدیقین ہے، جو شہداء ہے اور صالحین ہے. اور آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ان کی یہ ساتھ دینا، یہ اچھی ساتھ دینا ہے، یعنی یہ اچھی صفتوں والے لوگ ہیں. یہ رفاقت میں، یہ اپنے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں اچھی ہے، ان کی صبر اچھی ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا اچھا ہے، ان کے ساتھ محفل رکھنا اچھا ہے. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو لوگ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پیغمبر سے محبت کرتے ہیں. تو یہ صفات جس بندے میں آ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کے ساتھ ان کا واسطہ دیتا ہے جس پر اللہ رب العالمین نے انعامات کی ہے. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے سنت کے ساتھ محبت کی ہے انہوں نے ہمارے ساتھ محبت کی. اور ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ جنت جانے کا ذریعہ ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ دینے والا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا میں کامیابی کا ذریعہ ہے. اور جس شخص میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہو پا جاتی، ان لوگوں کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتی ہے، ان پر ایمان نہیں لاتی، ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا جس نے میرے سنت کی اتباع کی، جس نے میرے سنت سے محبت کی انہوں نے ہمارے ساتھ محبت کی، اور جس نے ہمارے ساتھ محبت کی وہ ہمارے ساتھ جنت میں ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ محبت رکھنا یہ بندہ مومن کے لیے جنت جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور اسی طرح جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ محبت نہیں کرتا تو وہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. یہ محبت نہ کرنا، تو محبت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جنت جانے کا ذریعہ ہے. یہ محبت کرنا پیغمبر کی سنت کے ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے کا ذریعہ ہے. اور جب بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو ان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہے کہ ان کے لیے جنت میں نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، صالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ ان کی اللہ رب العالمین ان کی معیت عطا فرماتے ہیں. تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا محبت اور آپ کی محبت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ملا دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، وہی پر ہمیں قائم رکھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت رکھنے کا ذریعہ ہمارے اندر پیدا کرے اور ہمارے اندر یہ صفات پیدا کرے. جب ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ محبت ہوگا تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے سنتوں کے ساتھ ہمارے محبت بڑھا دی. اور جب رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ہمارا محبت بڑھ جاتی ہے تو ہمیں جنت میں جانے کے لیے اللہ رب العالمین ہمارے راہ ہموار کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین باقی جتنی بھی زندگی ہماری باقی ہے تو تمام زندگی میں ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق مجھے عطا فرما. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں بھی اور میرے جتنی بھی ساتھی ہیں اور جتنی بھی سامعین ہیں ان تمام کے لیے میں اللہ رب العالمین سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم اور تمام دیکھنے والے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ محبت ہمارے اندر پیدا کرے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو
میں انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تقاضوں میں جس شخص نے جو بھی قربانیاں دی ہے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وہ بیان کروں گا. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.